بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دو بھائیوں کا واقعہ سناتے ہیں جو کہ سچا واقعہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے کئی سو سال پہلے کا ذکر ہے کہ فلسطین کے ایک شہر میں دو سگے بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام یہودا تھا اور دوسرے کا نام قطر۔ دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا اور دونوں ایک ہی ماں باپ کی شفقت کے سائے میں جوان ہوئے تھے۔ اسی طرح کہنے کو تو وہ ماں باپ دونوں کی نسبت سے سگے بھائی تھے، لیکن دونوں کے مزاج اور عادتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہودا اللہ سے ڈرنے والا، بڑا ایماندار، پرہیزگار، رحم دل اور سخی آدمی تھا، جبکہ قطرس اللہ کو نہیں مانتا تھا اور بڑا ظالم، تنگ دل، بخیل اور مغرور شخص تھا۔ ان کا باپ بہت دولت مند آدمی تھا اور بہت بڑی جائیداد کا مالک تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو دونوں بھائیوں نے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت اور جائیداد آپس میں تقسیم کر لی اور دونوں اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ یہودا اتنا زیادہ مال و دولت پا کر اللہ کا شکر گزار بندہ بن گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، میں اپنی دولت تیری رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کروں گا، ہمیشہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں گا اور تیری عبادت کرنے میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنا مال کھلے دل سے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو تکلیف اور دکھ میں مبتلا دیکھتا تو اس کی تکلیف اور دکھ دور کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھتا تھا۔ کوئی سوالی اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا، یہاں تک کہ اس کی تمام دولت نیکی کے کام کرتے کرتے ختم ہو گئی اور وہ قریب قریب مفلس اور غریب ہو گیا، لیکن اس کا دل بالکل مطمئن رہا۔ غریبوں اور حاجت مندوں پر اپنی دولت خرچ کر کے اس کو جو سچی خوشی حاصل ہوئی، وہ دولت کو سینت کر رکھنے سے کبھی نہ مل سکتی تھی۔ جو کچھ تھوڑا بہت اس کے پاس رہ گیا تھا، وہ صبر شکر کے ساتھ اس سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ دوسری طرف قدرس کو جو دولت ملی، اس نے اس کو لوہے کی صندوقچوں میں بند کر دیا اور ان کو تالے لگا دیے۔ کوئی غریب اور حاجت مند اس کے پاس کچھ مانگتا تو اس کو جھڑک دیتا اور ایک پیسہ تک نہ دیتا۔ اس کی بخیلی کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، لیکن اپنی دولت کے نشے میں اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی دولت کا بڑا حصہ خرچ کر کے لمبے چوڑے رقبے پر 2 باغ لگائے، ان میں انگور کی بے شمار بیلوں کے ساتھ قسم قسم کے پھلدار درخت لگائے۔ دونوں باغوں کے درمیان سڑک بنوائی، ان میں پانی کی نہر جاری کی، سڑک اور نہر کے دونوں جانب کھجور کے درخت لگائے۔ اس طرح یہ باغ جنت کا نمونہ بن گئے۔ ان کی سرسبزی اور رونق کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ ان باغوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قطرس کو جو نعمت عطا کی تھی، وہ اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہتا تھا کہ یہ باغ میں نے اپنی محنت اور دولت سے بنائے ہیں، اللہ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک دن قطرس کا بھائی یہودا اس حال میں اس سے ملنے آیا کہ اس نے معمولی سادہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ قطرس نے گردن اکڑا کر اس کو بڑی حقارت سے دیکھا اور کہا، تمہیں جو دولت اور جائیداد ملی تھی وہ کدھر گئی؟ تم نے سب ضائع کر دی، اس لیے تم مفلس ہو اور روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے ہو۔ میری طرف دیکھو، میں بے حساب مال و دولت اور ان باغوں کا مالک، میرے کتنے ہی نوکر چاکر ہیں، میرے باغ کے درختوں میں ہر سال خوب پھل آتا ہے، اسے بیچ کر میری دولت اور بڑھ جاتی ہے، ہر سال خوب پھل آتا ہے۔ ان درختوں پر ہمیشہ بہار آتی رہے گی اور تم ہمیشہ مفلسی کی حالت میں ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ یہودا نے اس سے کہا، تم اپنے مال اور باغوں پر مت اتراؤ، ایک دن میں بھی اور تم بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو جو کچھ دنیا میں ہم نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا۔ تم ہر وقت اپنے مال اور باغوں کی حفاظت کی فکر میں رہتے ہو، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسی کوئی فکر نہیں اور میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہوں۔ قطرس نے کہا، یہ سب باتیں تم لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ رکھی ہیں کہ مرنے کے بعد حساب والی بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ بھلا مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ کیسے زندہ کر کے اس کا حساب لیا جا سکتا ہے؟ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو پھر تم بھی مان لو کہ اگر تمہارے اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ دنیا میں مجھے اتنی دولت اور جائیداد دی، تو مرنے کے بعد وہ مجھے اس سے بھی بہتر اور اچھی دولت، جائیداد اور اچھے باغ دے گا۔ یہودا نے قطرس کی ہٹ دھرمی پر افسوس کرتے ہوئے کہا، تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے کا خالق اور مالک ہے، تم اس کا انکار اور اس کی ناشکری کرتے ہو، تو تم مجھے مفلسی کا طعنہ دے کر اپنی دولت مندی پر اکڑ رہے ہو، لیکن میں اس مفلسی میں تم سے زیادہ دولت مند ہوں، اس لیے کہ میرے دل اور میری روح کو سکون اور اطمینان حاصل ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس سے زیادہ مجھے اس کی لالچ نہیں ہے۔